کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں مسلمانوں کی تھیں؟ ایک وقت تھا جب طب، فلکیات، ریاضی اور فلسفہ میں مسلمانوں کی تحقیق کو معیار سمجھا جاتا تھا۔ ایک وقت تھا جب یورپ کے طالب علم مسلم دنیا میں علم حاصل کرنے آتے تھے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ وہ قیادت کہاں گئی؟ وہ علمی برتری کہاں کھو گئی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اسے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم جذباتی تقریر نہیں کریں گے، ہم تحقیق، تاریخ اور عملی تجزیہ کے ساتھ بات کریں گے۔ عباسی خلافت کے دور میں بغداد میں ایک لائبریری قائم تھی۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی بلکہ تحقیق کا عالمی مرکز تھا۔ الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی، ابن الحسم نے آپٹکس میں تجرباتی سائنس کو فروغ دیا، ابن سینا کی کتاب القانون یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی۔ اندلس میں یونیورسٹی آف اے آئی جیسے ادارے علمی مرکز بن چکے تھے۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ منظم قیادت، علم، دوستی اور کھلے فکری ماحول کا نتیجہ تھا۔ پہلا سبب سیاسی تقسیم تھا۔ جب خلافت ٹوٹی تو مسلم دنیا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔ جب اتحاد کمزور ہوتا ہے تو بیرونی قوتیں مضبوط ہو جاتی۔ دوسرا سبب علمی جمود تھا۔ اجتہاد اور تحقیق کی جگہ تقلید نے لے لی۔ سوال پوچھنے کا رجحان کم ہوا اور روایت پر انحصار بڑھ گیا۔ جب سوال ختم ہو جائے تو ترقی رک جاتی ہے۔ دوستو، ایک تیسرا سبب بیرونی حملے تھے۔ سن 1258 میں منگولوں نے بغداد کو تباہ کر دیا۔ بغداد کی لائبریریاں جلا دی گئی، علمی سرمایہ خاکستر ہو گیا۔ لیکن صرف حملہ زوال کی وجہ سے نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اندرونی نظام پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا۔ چوتھا سبب نوآبادیاتی نظام تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے مسلم دنیا کو سیاسی طور پر تقسیم کر دیا، مصنوعی سرحدیں بنائی گئی، مسائل کا کنٹرول باہر چلا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معاشی خود مختاری کمزور ہو گئی۔ لیکن ہمیں ایک بات ایمانداری سے ماننی ہوگی، ہر مسئلے کو صرف بیرونی سازش پر ڈال دینا درست نہیں ہے۔ جب اندرونی نظام مضبوط ہو تو بیرونی دباؤ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ آج دنیا میں 50 سے زائد مسلم اکثریتی ممالک موجود ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ایک بڑی طاقت ہے، لیکن عالمی معیشت میں ان کا حصہ محدود ہے۔ تحقیقی پیٹرنز میں حصہ بہت کم ہے۔ ٹیکنالوجی میں انحصار زیادہ ہے۔ زیادہ تر ممالک خام مال برآمد کرتے ہیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکنالوجی اور صنعت میں حصہ بہت کم ہے۔ دوستو، یہ مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پالیسی اور قیادت کا ہے۔ قیادت صرف حکومت کرنے کا نام نہیں ہے، قیادت وزن دینے کا نام ہے۔ جہاں شفافیت کم ہو وہاں اعتماد کم ہوتا ہے۔ جہاں تعلیم پر سرمایہ کاری کم ہو وہاں انسانی ترقی رک جاتی ہے۔ جہاں میرٹ کی جگہ اقربا پروری ہو وہاں صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے۔ دوستو، مسئلہ ایمان کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ہے سسٹم اور نظام کا۔ سب سے پہلا قدم تعلیم کی اصلاح ہے۔ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو شرعی تعلیم کے ساتھ سائنسی سوچ پیدا کرے۔ اسٹیم مضامین کو فروغ دیا جائے مگر اخلاقی بنیاد بھی مضبوط ہو۔ تعلیم صرف ڈگری نہ ہو بلکہ تحقیق کا ذریعہ بنے۔ دوستو، ایک دوسرا قدم ریسرچ میں سرمایہ کاری ہے۔ جامعات کو سیاسی دباؤ سے آزاد کیا جائے، تحقیق فنڈنگ بڑھائی جائے، اختراع کو قومی ترجیح بنایا جائے۔ ایک تیسرا قدم معاشی اتحاد ہے۔ مسلم ممالک کے درمیان تجارت کو بڑھایا جائے، ٹیکنالوجی اور صنعت میں مشترکہ منصوبے بنائے جائیں، صرف تیل یا خام مال پر انحصار ختم کیا جائے۔ چوتھا قدم نوجوان قیادت کی تیاری ہے۔ نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں حصہ شامل کیا جائے، سیاسی کلچر کو شفاف اور جواب دہ بنایا جائے۔ پانچواں اور سب سے اہم قدم میرٹ کا نظام ہے۔ اقربا پروری کا خاتمہ کیا جائے، عہدے قابلیت کی بنیاد پر دیے جائیں۔ جب نظام انصاف پر مبنی ہوگا تو ترقی خود بخود آگے آئے گی۔ ہمیں اپنے ماضی پر فخر ضرور کرنا چاہیے، لیکن صرف فخر مستقبل نہیں بناتا۔ مستقبل وزن، تحقیق اور قیادت سے بنتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے اندر تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم علم کو سیاست سے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم قیادت کو جواب دہ بنا سکتے ہیں؟ اگر جواب ہے ہاں تو اگلا سنہری دور ممکن ہے۔ آپ ایک مضبوط قیادت بنانے کے بالکل ایک قدم پیچھے کھڑے ہیں اور تاریخ آگے بڑھ جائے گی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع۔